لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المعصومين وأصحابه الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين والكافرين والمرتدين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام گرامی قدر دوست احباب علماء کرام، آج ہم جس عنوان پر سبق پڑھیں گے اس عنوان کا تعلق ان 5 عنوانات کے ساتھ ہے جن سے پہلی مقصد سے بھی ہمارا اختلاف ہے اور شیعہ مکتب سے بھی ہمارا اختلاف ہے. یعنی یہ تقریباً بنیادی طور پر یہی چیز ہے اور باقی سارے عقیدے اسی پر منحصر ہیں. غیر اللہ سے مدد مانگنا، اولیاء انبیاء سے مدد مانگنا، یا اللہ رب العالمین کے علاوہ مخلوق سے مدد مانگنا. جب بھی ہماری اس پر فریق مخالف سے گفتگو ہوگی، سب سے پہلے ہم اس بات کی تعیین کریں گے استعانت کون سے استعانت کے بارے میں آپ کا دعویٰ ہے اور کون سی استعانت آپ مانگتے ہیں. استعانت کا معنی مدد طلب کرنا، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم یوں بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں، یعنی جب بھی ہماری اولیاء انبیاء سے مدد مانگنے کے بارے میں فریق مخالف سے گفتگو ہوگی تو سب سے پہلے ہم یہی ان سے سوال کریں گے کہ پہلے ہمارے ساتھ آپ تعیین کریں کہ آپ کون سی مدد مانگتے ہیں، کون سی استعانت آپ طلب کرتے ہیں، تاکہ جب تک بات متعین نہ ہو سکتا ہے کہ جس بارے میں جو مدد آپ مانگتے ہیں اس میں ہمارا اختلاف نہ ہو. یعنی پہلے ہم یہ تو دیکھیں کہ فریق مخالف اور ہمارا جو اختلاف ہے اس کی بنیاد کیا ہے، اور جب سب سے پہلے ہم اس بات کو متعین کریں گے، متعین کرنے کے ساتھ ہی یہ بات بالکل معلوم ہو جائے گی کہ وہ کون سی مدد مانگتے ہیں. اب اس بارے میں ذہن میں رکھیں، قرآن مقدس میں مدد کے بارے میں اللہ رب العالمین نے 2 صورتیں بیان فرمائی، جیسے آیات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. سورۃ انفال کی آیت نمبر 10 ہے اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 ہے اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 126 ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے 2 استعانت 2 مدد کو بیان فرمایا ہے. یعنی جب بھی انسان قرآن مقدس کو سمجھے گا تو ہر آدمی اس کے بارے میں ضرور مسئلہ بیان کرے گا، اگرچہ ہماری اصطلاح کو وہ نہ قبول کرتا ہو لیکن بیان ضرور کرے گا کہ یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے. اب استعانت کی 2 صورتیں ہیں. اگر آپ فریق مخالف کو کہیں گے استعانت کی 2 صورتیں ہیں تو وہ کہے گا کہ یہ کس نے بنائی. اس سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس سے کہیں گے کہ قرآن کی 2 آیتیں ہیں، آپ ہمیں سمجھا دیں. ایک میں اللہ پاک نے اجازت دی ہے کہ تم مدد مانگ سکتے ہو، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور دوسرے میں اللہ پاک نے منع فرمایا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ. جیسے میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں، یہ سورۃ آل عمران ہے، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 126 ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، فرمایا خوشخبری ہے تمہارے لیے وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارا دل اس سے مطمئن ہو جائے. وَمَن نَّصْرُ، اور مدد نہیں ہے إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مگر زبردست غالب حکمت والی ذات اللہ رب العالمین کی طرف سے. یعنی مدد کرنے والی ذات کس کی ہے؟ صرف اللہ پاک کی. اثر کے ساتھ بیان کیا ہے فرمایا کہ مدد کرنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین.
اور اس آیت کے شان نزول بھی اس سے پیچھے اللہ رب العالمین نے بدر کا ذکر کیا ہے، فرمایا کہ بدر کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ اس بات کو یاد کرو جب تم کمزور تھے اور ہم نے تمہاری مدد کی۔ اب بدر کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام بھی موجود تھے اور صحابہ کرام کے سردار حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان و علی بھی موجود تھے، یعنی ولیوں سے ولی اعلیٰ موجود تھے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ مدد کرنے والی ذات میری ہی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ میں فرشتے بھیجوں گا، اور میں تقول للمؤمنین علی یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، فرمایا 3000 فرشتے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بخمسۃ آلاف 5000 فرشتے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام بھی موجود ہیں اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین بھی اور حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی سب موجود ہیں، اور پھر بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ومن نصر الا من عند اللہ، پر میں مدد کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ایک آیت اب ہم سمجھیں گے ان دونوں مدد کے بارے میں تاکہ ہمارے لیے یہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ آگے پھر چل کے فریق مخالف کا دھوکہ بھی حاصل وتعاونوا علی البر والتقوی، اور اسی طرح دوسرے مقام پر بھی ارشاد فرمایا سورۃ انفال میں پہلی مدد کے ساتھ یہ بھی اسی طرح فرمایا تستغیثون ربکم، اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب کو پکار رہے تھے، انی ممدکم، اور اللہ رب العالمین نے تم کو جواب دیا کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ، وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور جس سے تمہارے دل مضبوط ہو جائیں گے تمہارے لیے خوشخبری، ومن نصر الا من عند اللہ، اور مدد کرنے والی ذات کس کی ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ یعنی یہاں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ مدد کرنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب تم میدان جنگ میں اللہ رب العالمین سے مانگ رہے تھے اور وعدہ بھی کیا کہ تمہارے لیے میں 1000 فرشتے بھی اتاروں گا، اور پھر بھی مدد کس کی طرف سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ایک آیت ہے۔ دوسری آیات یہ ہے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے، اور اس کا حصہ ہے فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی، آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اب یہاں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے بھی کہا ہے، اور وہاں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ مدد کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ رب العالمین۔ اب اس بات کو سمجھیں گے۔ اب یہاں جس مدد کے بارے میں یہ حکم دیا کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، یہ ظاہری مدد ہے۔ یہ کون سی مدد ہے؟ ظاہری، یعنی ما تحت الاسباب، یعنی انسان ایک سبب کے تحت ایک دوسرے کی کیا کر سکتا ہے؟ مدد کر سکتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی پیاسا ہے، وہ دوسرے آدمی کو کہتا ہے کہ مجھے پانی پلا دو، اب جس کو کہا اس کے پاس پانی بھی موجود ہے اور وہ آدمی جا بھی سکتا ہے اور وہ اس کو پانی پلا بھی سکتا ہے، تو اب اس صورت میں اس کا کام اس کو پانی پلا دینا، تو یہ ظاہری مدد ہے، یعنی اس کے پاس سبب ہے اور سبب کے تحت اس نے کیا کر دی؟ مدد کر دی۔ اب اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا کہ مدد کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، تو یہ کون سی مدد ہے؟ یہ ما فوق الاسباب، یعنی سبب نہ ہو بغیر سبب کے مدد کر دینا، یہ کس کی ذات کرنے والی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اس لیے ارشاد فرمایا آپس میں جو تم ایک دوسرے کی مدد کرو گے بدر کے میدان میں، فرمایا یہ تمہاری ما تحت الاسباب مدد ہوگی۔ اس سے یہ ہے کہ تم آپس میں فریق مخالف سے لڑو گے، لیکن اس سے آگے فتح کا حاصل ہو جانا فرمایا یہ غیبی مدد، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا میں چاہوں گا تو فتح تمہیں نصیب ہوگی، ورنہ تم لڑتے رہو گے اس سے فتح تم کو حاصل نہیں ہوگی۔ فرمایا اصل جو مدد ہے فتح والی ما فوق الاسباب، وہ کرنے والی کس کی ذات ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اسی طریقے سے اس کی اور مثالیں بھی ذہن میں رکھیں۔ ایک آدمی بیمار ہے، اب بیمار کو دوائی تک لے جانا اور ڈاکٹر کا اس کو دوائی دے دینا، یہ کون سی مدد ہے؟ ماتا، یعنی یہ سبب ہے۔ اب بیمار کو ڈاکٹر تک لے جانا یہ سبب ہے۔ اب جب آدمی وہاں پہنچ گیا، اب ڈاکٹر نے دوائی دے دی، تو یہ دوائی اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سبب ہے۔ اب اس دوائی کے ذریعے سے اس کو شفا کا مل جانا، تو یہ کون سی مدد ہے؟ ما فوق الاسباب۔ اور بہت سارے ایسے مریض بھی ہوتے ہیں کہ دوائی کھا کر پھر بھی ان کو شفا ملتی نہیں ہے، یعنی ما تحت الاسباب مدد تو ہے، لیکن ما فوق الاسباب جب تک اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم نہیں آئے گا تو اس وقت تک وہ آدمی درست ہے۔ ہم اس کو کہہ رہے ہیں نا، وہ خود بتائے گا۔
अब बहुत से पूछ रहे हैं ना, जो वो ज़ाहिर करेगा हम तो तजवीज दे रहे हैं, आयात को तजवीज दे रहे हैं, बात समझ आ गई। तो आप उससे सवाल करेंगे कि चलो हमारी बात को ना मानो, मा फौकल अस्बाब मा ताहतल अस्बाब आप ना मानो, आप हमें समझाओ कि ये आयात क्या है। जाहिर बात है फर्क करेगा, नहीं करेगा, जो वो फर्क करेगा हम वही मान लेंगे। इसलिए तो मैंने आपको आयात बता दी है, इसके जरिए से हम उनसे पूछेंगे कि कुरान की आयात दो तरह की है। अब आप हमें बताएं कि इसका माना मतलब क्या है और दूसरी आयत का मकसद और मतलब क्या है। अब जो वो बताएगा तस्दीक तो देनी है, देगा ना तस्दीक। तो उन्होंने खुद लिखा है ज़हरी, और इसको ज़हरी मदद भी कहते हैं और गैबी मदद भी कहते हैं, और मा फौकल अस्बाब मदद भी कहते हैं, मा ताहतल अस्बाब मदद भी कहते हैं। यानी तस्दीक किसी इसके अलावा किसी सूरत में नहीं होती। अगर आया तो वो खुद पेश करेगा, लेकिन आएगा फिर भी यहाँ पर, इससे इधर उधर कहीं भी नहीं जा सकता। अब बात समझ आ गई। अब जब हम उससे ये पूछेंगे तो अब इसकी और मिसालें भी मैं आपके सामने जिक्र कर रहा था कि अब बीमार कभी कभी बगैर सबब के भी, बगैर दवाई के भी क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। ये क्या है, मा फौकल अस्बाब मदद। इसी तरीके से भूखे को खाना खिला देना, ये क्या है, ज़हरी मदद है। अब उसकी भूख का खत्म हो जाना ये गैबी मदद है। अब इसी तरह प्यासे को पानी पिला देना ये ज़हरी मदद है, और प्यासे की प्यास का बुझ जाना ये कौन सी मदद है, गैबी मदद है। अब मा फौकल अस्बाब भी कहते हैं, मा ताहतल अस्बाब भी कहते हैं, और ज़हरी और गैबी मदद भी कहते हैं। यानी इसके अलावा और कोई इसकी सूरत तस्दीक की नहीं है। तो अब जब हम उनसे पूछेंगे कि सबसे पहले आप ये तायीन करें कि औलिया अंबिया से जो आप मदद मांगते हैं वो कौन सी मदद मांगते हैं, गैबी मदद मांगते हैं या ज़हरी मदद मांगते हैं। अगर आप गैबी मदद मांगते हैं तो फिर जिस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान मुक़द्दस के मुताबिक किसी और से मदद मांगना ये क्या बनता है, शिर्क बनता है। और अगर आप ज़हरी मदद मांगते हैं तो अब इस सूरत में ज़हरी मदद मांगना, ज़हरी मदद तो हर आदमी एक दूसरे की कर सकता है। अब बात समझ आ गई। जब ज़हरी मदद हर आदमी एक दूसरे की कर सकता है, इस सूरत में इख्तिलाफ भी नहीं रहता। लेकिन एक बात फिर भी है कि इस सूरत में औलिया अंबिया की गुस्ताखी लाज़िम आती है कि ज़हरी तौर पर कभी कोई शागिर्द उस्ताद को नहीं कहता कि मुझे पानी पिला दो, कहता है। यानी गैबी मदद तो उनसे मांगी नहीं जा सकती। बात समझ आ गई। इसलिए कि तुम्हारा अपना कहना है कि गैबी मदद क्या है, शिर्क है। जब आप पूछेंगे तो वो खुद कहेंगे कि गैबी मदद हम नहीं मांगते, गैबी मदद मांगना तो शिर्क है, वो खुद कहते। अब आ गया किस मदद की तरह, ज़हरी मदद पर। तो ज़हरी मदद अगर कोई छोटा बड़े से मांगे तो इसमें प्यासी लाजिम आती है। बात समझ आ गई। अब जब प्यासी लाजिम आती है तो इस सूरत में यानी कोई ये कहेगा या मदद याद ही मुझे पानी पिला, ये कहेगा नहीं कहेगा। यानी ज़हरी मदद तो मांगेगा ही नहीं। मालूम हुआ कौन सी मदद मांगते हैं, मांगते गैबी है, दलील ज़हरी की तरह। ये धोखा आगे चल के इनसे दो धोखे बता। अब बात समझ आ गई। जब तक हम पहले तायीन नहीं करेंगे और ज़हरी मदद भी जिनसे ये मांग रहे हैं तो उनसे ज़हरी मदद मांगना ही क्या है, गुस्ताखी है। ये बात समझ आ गई। और फिर ज़हरी मदद, गैबी मदद मांगना तो वैसे उनके खुद उनके अपने मौक़िफ़ के मुताबिक भी क्या है, शिर्क है। अब ज़हरी मदद मांगना, ज़हरी मदद के लिए मौजूद होना जरूरी है। यानी ज़हरी मदद वो कर सकता है जो मौजूद हो, सुनने वाला हो और उसके पास ताकत भी हो पानी पिलाने की। अब जिनसे वो ज़हरी मदद मांग रहे हैं, अब मैं ज़हरी मदद की नफी करने लगा हूँ। आप अगर गौर करेंगे तो ज़हरी मदद की भी क्या कर रहे हैं, नफी कर रहे हैं। जिनसे वो ज़हरी मदद मांगते हैं, जैसे या अली मदद, या रसूलुल्लाह मदद, या फिर गौस मदद, जिनसे वो ज़हरी मदद मांगते हैं, दुनिया से चले जाने के बाद वो ज़हरी मदद करने की ताकत भी रखते नहीं है, क्योंकि दुनिया में मौजूद नहीं। और इसके लिए शर्त क्या है कि मौजूद हो, यानी उसके पास सबब हो ना, मा फौकल अस्बाब मा ताहतल अस्बाब, यानी सबब तो हो ना उसके पास। अब जब वो मर गए, इस दुनिया से चले गए, तो उनका इस दुनिया से चले जाने के बाद वो खुद अपनी चारपाई से उठकर कब्र में भी जा सकते नहीं है, तो वो दूसरों की ज़हरी मदद कैसे कर सकते। यानी मा फौकल अस्बाब मदद तो है शिर्क। बाकी रही मा ताहतल अस्बाब, जो इस दुनिया से चले गए उनसे मा ताहतल अस्बाब मदद भी मांगी जा सकती नहीं है। एक तो उसमें गुस्ताखी का पहलू है और दूसरी सूरत में उनके पास सबब नहीं रहा।
نہیں بات سمجھ آئی؟ جب سبب نہیں رہا تو اب ان سے ما تحت الاسباب مدد کی مانگی جا سکتی نہیں. تو یہ ہے ما فوق اور ما تحت الاسباب مدد کی صورت اور کس طریقے سے ہم نے اس کا رد کرنا ہے. اب اس سے آگے چلیں گے. فریق مخالف نے اس میں جہاں بھی دلائل پیش کیے ہیں قرآن مقدس سے. فریق مخالف کے مذہب کی ایک کتاب ہے جس کا نام جا الحق ہے، مفتی احمد یار نعیمی کی کتاب ہے. اس نے ایک مکمل عنوان قائم کیا ہے، اولیاء انبیاء سے مدد مانگنا، اور اس کے ساتھ اس نے آیات اور احادیث کو جمع کیا ہے کہ جن سے اس نے ثابت کرنے کے لیے دلیل پکڑی ہے کہ یہ دیکھو اولیاء انبیاء سے مدد مانگنا کیا ہے، جائز ہے. اب اس نے سب سے پہلے دو دھوکے کیے ہیں، یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھا. پہلا دھوکہ استعانت میں یہ کرتے ہیں کہ مانگتے ما فوق الاسباب مدد ہے اور دلیل کس کی دیتے ہیں؟ ما تحت الاسباب. جب آپ سب سے پہلے متعین کر لیں گے کہ استعانت آپ کون سی مانگ رہے ہیں اور کس استعانت کے بارے میں آپ کا ہمارا اختلاف ہے، تو اب بات واضح ہو جائے گی. اگر وہ کہتا ہے ہم ما تحت الاسباب مانگتے ہیں تو ہم پھر ما تحت الاسباب کی بات کریں گے، ما فوق الاسباب پہ بات ہی نہیں کریں گے، کیونکہ جو آدمی مر جاتا ہے اس سے ما تحت الاسباب مدد مانگی جا سکتی ہے کیونکہ وہ اپنی مدد ہی نہیں کر سکتا. تو پھر کون سی مدد مانگتے؟ یعنی مانگتے ما فوق الاسباب ہیں اور دلیل کس کی دیتے ہیں؟ ما تحت. تو سب سے پہلا دھوکہ یہ ہے. تو سب سے پہلے آپ نے متعین کرنا ہے. جب بھی بات ہوگی انشاءاللہ متعین کرتے کرتے ہی وہ چھوڑ جائے گا، بات ہی نہیں کرے. تو سب سے پہلے آپ نے متعین کرنا ہے کہ کون سی مدد مانگنی ہے، کون سی استعانت کا آپ کا اور ہمارا اختلاف ہے. بات سمجھ آ گئی؟ ایک دھوکہ ہوتا یہ مانگتے ما فوق الاسباب ہے، دلیل ما تحت الاسباب کی دیتے ہیں. کیسے دلیل دیتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا. کیسے جی؟ دیکھو گولی، ایک چھوٹی سی گولی ہوتی ہے، اگر آدمی کو قبض ہو جائے، گولی پہ لکھا ہوتا ہے یہ قبض کشا گولی. تو گولی قبض کشا ہو سکتی ہے، علی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب گولی موجود ہے، علی موجود ہے، فرق کریں گے. اور گولی سبب ہے، حضرت علی سبب ہے نہیں ہے. یعنی ساری چیزیں بالکل واضح ہیں. اب مدد کون سی مانگ رہے ہیں؟ ما فوق الاسباب. اور دلیل کس کی دے رہے ہیں؟ گولی کی، جو کہ کیا ہے؟ ما تحت الاسباب. بات سمجھ آ گئی؟ تو اس طرح یعنی وہ اسی طرح کہتے ہیں دیکھو جی ایک مولوی صاحب ہے، اگر وہ کسی بچے کو کہے بھائی مجھے پانی پلا دے، تو چھوٹا معصوم بچہ بھی اس کو پانی پلا سکتا ہے، اس نے اس کی مدد نہیں کی. ایک چھوٹا معصوم بچہ بھی اس کی مدد کر رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت علی سے مدد نہ مانگو، غوث اعظم سے مدد نہ مانگو. اب بات سمجھ آ گئی؟ یعنی چھوٹا بچہ جو مدد کرے گا وہ کون سی مدد کرے گا؟ ما تحت الاسباب مدد کرے گا. اور وہاں جو مدد مانگی جا رہی ہے وہ کون سی مدد ہے؟ ما فوق الاسباب مدد ہے. تو اس مدد کو ثابت کرنے کے لیے دلیل ما تحت الاسباب مدد کی دی ہے. یعنی دلیل دعوے کے مطابق ہی نہیں ہے، اس سے دعویٰ ثابت ہی. پہلا دھوکہ یہ ہے. اسی وجہ سے ہم سب سے پہلے متعین کریں گے کہ ما فوق الاسباب مدد مانگتے ہو یا ما تحت الاسباب. جو مدد وہ بتائیں گے اس کے بعد ہم آگے کیا کریں گے؟ اس سے گفتگو کریں گے. جب تک وہ متعین نہیں کرتے تو اس نے ادھر لکھا، دعویٰ تو لکھا کہ ما فوق الاسباب مدد کا، لیکن دلائل سارے کے سارے کون سے پیش کیے؟ ما تحت الاسباب مدد سے پیش کیے. ایک بار. دوسرا اس نے دھوکہ یہ کیا، جہاں بھی آئے گی اس بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا اصول یہی ہوگا، جس سے باہر کوئی دلیل بھی نہیں. دوسرا ان کا دھوکہ یہ ہے کہ قرآن سے جتنی بھی دلیلیں پیش کی ان ساری دلیلوں میں یہ ثابت کیا، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ چھوٹے بڑوں سے دلیل مدد مانگے. کیا کریں؟ چھوٹے بڑوں سے مدد مانگے، یعنی امتی نبی سے مدد مانگے، غیر ولی سے مدد مانگے. دعویٰ یہ ہے نا اولیاء انبیاء سے مدد مانگنا، یعنی چھوٹے کس سے مدد مانگنا؟ بڑوں سے مدد. اور دلیلیں وہ دی ہیں کہ بڑے چھوٹوں سے مدد مانگتے تھے. نہیں سمجھ آئی بات؟ یعنی ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ امتی نبی سے مدد مانگے، لیکن قرآن کی آیات ساری وہ پیش کی ہیں کہ جن میں اللہ کے نبی کن سے مدد مانگتے گئے؟ امتیوں سے. کن سے مدد مانگتے گئے؟ کیونکہ ماتا سے لگتا ہے، میں نے پہلے بتایا. تو اللہ کے نبی کن سے مدد مانگتے گئے؟ ایک آیت میں آتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، یعنی اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری کیا کریں گے؟ مدد کریں گے. اب ان تنصروا اللہ، تم اللہ کی مدد کیسے کرو گے؟ اب چھوٹا بڑے کی مدد کیسے کرے گا؟ ما تحت الاسباب.
بات سمجھ آ گئی؟ تو اللہ رب العالمین مدد کیسے فرمائیں گے؟ ما فوق الاسباب، یعنی اب ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ چھوٹا بڑے سے مدد مانگتا، تو یہاں بڑا کس سے مدد مانگ رہا ہے؟ فرمایا ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو کیسے ہوگی وہ مدد؟ ماتا الاسباب، بات سمجھ آ گئی؟ دوسری آیت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال من انصاری الی اللہ، میرا مدد کرنے والا کون ہے؟ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ ہماری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگ لے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس سے مدد مانگ رہا ہے؟ من انصاری الی اللہ، میری مدد کرنے والا کون ہے؟ اسی طرح یعنی بہت ساری آیات، جتنی بھی آیات ہیں ان سب میں یہی آپ کے سامنے آئے گا کہ یعنی بڑے چھوٹوں سے مدد مانگتے رہے، ہونا یوں چاہیے تھا۔ اور وہ کون سی مدد ہوتی ہے؟ ماتا اور یہ ٹھیک ہے جیسے میں نے بتا دیا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ماتا جیسے یہاں ان آیات میں بھی بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ ہماری مدد فرما۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھیجا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لشکر لے کر آئے، اور ساتھ کون تھے؟ صحابہ کرام۔ تو صحابہ کرام اللہ کے نبی سے کم تھے، چھوٹے تھے، تو اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی مدد کے لیے ان کو ساتھ لائے، یعنی دین کی کیا کرو؟ مدد کرو۔ اب چھوٹے بڑوں کی مدد کر رہے، ہونا یوں چاہیے تھا کہ بڑے کس کی مدد کر دیں؟ چھوٹے کی۔ تو اس نے جتنی بھی دلیلیں دی ہیں تو اس سے یہی ثابت کیا ہے کہ یعنی بڑے ہمیشہ چھوٹوں سے مدد مانگتے ہیں، اور دعویٰ کیا تھا کہ چھوٹے بڑوں سے مدد مانگے، یہ دو دھوکے کی بات سمجھ آ گئی۔ جہاں بھی آپ دیکھیں جتنی بھی دلیلیں آئیں گی ساری دلیلوں میں یہ ہوگا کہ مدد ما فوق الاسباب مانگتے ہیں اور دلیل ما تحت الاسباب مدد کی دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بڑا چھوٹا بڑے سے مدد مانگے، اور اس میں ثابت یہ کرتے ہیں کہ بڑے چھوٹے سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ ان کی ساری دلیلوں کا کیا ہے؟ خلاصہ۔ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں۔ جب ہم لوگ کہ ہم ان سے براہ مدد نہیں مانگتے، ہم ان سے طلب کرتے ہیں جو خدا کے قریب زیادہ ہے اور جاننا ہے یا نبی ہے، تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں، وہ سفارش اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتے ہیں۔ ہم سے کیا سوال کرتے ہیں کہ وہ اللہ مانگ رہے ہیں، کہ وہ مطلب اللہ تعالیٰ کے زیادہ قرب والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زیادہ زندگی وہ کہتے ہیں ہم گناہگار ہیں، یعنی سفارشی بناتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ شُفَعَاؤُنَا هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ یہ تو مشرکین کا عقیدہ تھا، اور مشرکین بھی یہ نہیں کہتے تھے، بلکہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ بھئی جیسی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہم ان کو کیا بنا رہے ہیں؟ سفارشی۔ بات سمجھ آ گئی؟ مانگتے وہ بھی اللہ پاک سے تھے، لیکن یہ مشرک مانگتے بھی ان سے ہیں۔ ان کا شرک ابو جہل سے بھی بڑا ہے، نہیں ہے بڑا ہے، احمد رضا کا شرک ابو جہل سے بھی بڑا ہے۔ یہ جب شرک کا عنوان پڑھاؤں گا اس میں بتاؤں گا کیسے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں بہت سارے مقامات پر فرمایا کہ میرا محبوب ان مشرکین سے پوچھو یہ کام کرنے والا کون ہے۔ یہ دیکھ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ اسی طریقے سے آگے ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ۔ ٹھیک ہے، آگے پھر ارشاد فرمایا الہ مع اللہ، تو آگے جا کے ارشاد فرمایا دوسرے مقامات پر بھی ہے، فرمایا لیقولن، یہ ضرور کہیں گے کہ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ یعنی مشرکین بھی یہ کہتے تھے کہ کرنے والی ذات کس کی ہے، لیکن وہ صرف ان کو سفارشی بنا رہے تھے۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ سفارش کے ذریعے سے یہ ہمیں تو وہی عقیدہ ان کا بھی ہے، بلکہ ان کا اس سے پڑھ کر ہے، ان کا کہنا کہ بارش ہمارا پیٹ برتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ مشرکین مکہ یہ کہیں گے کہ یہ سارے کام کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، فرمایا پھر ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ سب کچھ کرنے والی اللہ رب العالمین کی ذات ہے تو پھر اس صورت میں فرمایا تم دوسروں کو اللہ پاک کے ساتھ شریک کیوں کرتے؟ دوسرے مقام پر سورۃ زمر موجود ہے، ما نعبدهم الا ليقربونا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر یہ کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہے، تاکہ ہمیں بھی کیا کریں؟ بھول عقیدہ کون سے؟ ان سے پوچھیں گے، مذہب تو ہے نہیں بڑے بھی آج جا کے جدا عقیدہ ہے، تو ان سے پوچھیں گے کوئی مذہب تو نہیں، نہ جیسے مستقل شیعہ مذہب ہے، بات سمجھ آ گئی، اس طرح یہ کوئی مذہب تو ہے نہیں۔
ان کی اپنی کتابیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، جس کے اوپر حضرت مولانا ابو قادری دامت برکات اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے 10 غریبان، 10 غریبان، یعنی بریلوی آپس میں ایک دوسرے پر کفر کے فتوے دیتے، بات سمجھ آ گئی؟ اس میں اسی طرح ہے کہ پہلا باپ نے فتویٰ اور دیا، بیٹے نے اس کو کافر کہا، سمجھ آ گئی؟ نیٹ کے اوپر پڑی ہے 10 غریبان اس کا نام ہے، اس میں انہوں نے جمع کیا ہے، پہلے ایک کا فتویٰ، پھر دوسرے نے اس کو کافر کہا، پھر اس نے اس کو کافر کہا، اس کا نام 10 غریبان۔ تو یعنی اس وجہ سے ان کا کوئی اپنا عقیدہ، جیسے شیعہ کی ایک مستقل جو ہے یعنی بنیادی اصولی کتابیں ہیں شیعہ کی، حدیث کی کتابیں جدا ہیں، ان کا مستقل اپنا اصول جدا ہے، ہر چیز ان کی جدا ہے، اسماء اور رجال ان کی جدا ہے، اس طرح یہ کوئی مذہب تو ہے نہیں، یہ تو ایک بدعی عقائد اور احمد رضا 14ویں صدی میں ایک اٹھنے والی بات ہے، اور ان سے انہوں نے لیا، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ ان سے لیا ہے، یہ حضرت مولانا علامہ خالد محمود صاحب PhD لندن رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، انہوں نے اپنی کتاب مطالعہ بریلیت میں بھی یہی بات نقل کی۔ جہاں تک میں نے ہماری گفتگو ہوئی ان سے شیعوں سے، تو شیعہ اکثر ہمیشہ مجھے کہتے رہتے ہیں کہ بریلیوں نے ہم سے اتار دی، یہ بات ان کی درست ہے۔ اور پھر میں نے جب مطالعہ بریلیت کو پڑھا مولانا خالد محمود صاحب کی کتاب کو، تو اس میں بھی یہی بات ملی کہ یہ انہوں نے، اور انہوں نے اس کے اوپر چند حوالہ جات قائم کیے ہیں، جن حوالہ جات سے انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے، اور اسی طریقے سے چند اور کتابوں سے انہوں نے اس کو نقل کیا ہے، جس سے اس بات کو واضح کیا ہے اور اس بارے میں ثابت کیا ہے کہ ان لوگوں نے یہ عقائد اور نظریات وہاں سے اخذ کیے ہیں اور وہاں سے لیے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اس بارے میں اور کوئی بات آپ سے تو ایک شیطانی اثر ہوتا ہے، جادو کے ذریعے سے کرتے ہیں، آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، آپ کو کرتا ہے نا۔ اب اسی طرح آگے چند باتیں رہ گئی بولتے ہیں میرے ماتحت الاسباب مدد کے لیے 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے، 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی جائے گی تو ماتحت الاسباب مدد بھی آدمی نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان موجود ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، سن بھی رہا ہو، سمجھ بھی رہا ہو، جانتا بھی ہو جو بات اس سے کہی جائے۔ نمبر 3، اس کے بعد ماتحت الاسباب مدد کی طاقت بھی ہے۔ اب ایک آدمی اٹھ کر چل بھی نہیں سکتا، اس کو آدمی کہے اٹھ کے مجھے ادھر سے پانی پلا دو، وہ پلائے گا؟ وہ تو چل ہی نہیں سکتا، یعنی اس کے پاس ماتحت الاسباب مدد کرنے کی طاقت ہے۔ ایک آدمی سنتا ہی نہیں ہے، آپ اس کو کہتے جا رہے ہو بھائی پانی پلا دو، وہ سنتا ہی نہیں ہے، جب تک وہ سنے گا نہیں تمہاری طرف دیکھے گا، سنے گا نہیں، جانے گا نہیں۔ اسی طریقے سے ایک آدمی یہاں موجود ہی نہیں ہے، اس کو آپ کہتے جا رہے ہیں، یا کوئی ذریعہ ہو جیسے موبائل ہے، یا کوئی ایسا ذریعہ ہو جس کے ذریعے سے آپ اس تک بات پہنچائیں بغیر ذریعے کے، تو یہ 3 شرطوں کا ہونا کیا ہے ضروری ہے۔ تو اسی وجہ سے فریق مخالف نے، میں نے پہلے مرتبہ بیان کیا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے عقیدے بنائے، سارے عقیدے اسی ایک بنیاد پر بنائے۔ جب آپ یہ سمجھ لیں گے تو اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور ما فوق الاسباب مدد کے لیے 5 شرطوں کا ہونا ضروری ہے، اس میں 3 یہی شرطیں ہیں۔ سمیع ہو، بصیر ہو، علیم ہو، حی ہو، حی قیوم، اور ما فوق الاسباب مدد کی طاقت بھی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور یہ ساری شرائط کس میں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے۔ یہ سمجھنے کے اعتبار سے میں نے شرائط بتائی تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بات موجود ہے۔ اور اسی کے اوپر فریق مخالف نے اپنے 5 عقیدوں کا کیا کیا ہے؟ منحصر کیا ہے، یعنی سارے عقیدے اسی وجہ سے بنائے ہیں کہ جو آدمی اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا، اب اس کو لوگوں نے اٹھا کر دفن کیا، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی نبی خود اٹھ کر اپنی قبر تک نہیں جا سکا۔ جب یہاں سے چلا گیا تو پھر اس سے انہوں نے غیبی طاقت مانگا ہے، ان سے مدد مانگنا شروع کی۔ اب جب غیبی مدد مانگنا شروع کی
تو اس کے لیے سارے عقیدے بھی وہی اپنائے جو اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جب عقائد سارے وہی اپنا لیے تو اب اس صورت میں انہوں نے دعویٰ تو ما فوق الاسباب مدد کی دیا اور دلیل ما تحت الاسباب مدد، یعنی ما فوق الاسباب مدد پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ایک بات سب سے پہلے جب بھی ہمارا فریق مخالف سے اس بارے میں بحث ہو یا گفتگو ہوگی تو سب سے پہلے ہم اس سے یہی سوال کریں استعانت کی آپ تعین کریں، جب وہ تعین کرے گا تو اس سے بعد آگے گفتگو کریں گے، اور وہ اصول آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ تو ہم نے اس وجہ سے بیان کیا کہ تاکہ ہم آگے گفتگو کر سکیں، لیکن ہمارا اصول پہلا بنیادی اصول ہے، ہم سب سے پہلے فریق مخالف سے یہ کہیں گے کہ اپنا عقیدہ تحریر کرو۔ جب وہ عقیدہ تحریر کرے گا اس کے بعد ہم سوال کریں گے قرآن کی آیت محکم سے کیا کرو، اپنا عقیدہ ثابت کرو۔ یہ ہمارا ہمیشہ ہر دعوے میں ہر صورت میں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا، یعنی اگر آپ کو کچھ بھی یاد نہ ہو اتنی بات کا یاد رہنا اور ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ فریق مخالف اپنا دعویٰ لکھے، اس کے بعد بیان نہیں وہی دعویٰ قرآن کی آیت محکم سے کیا کرے، ثابت نہیں، لکھا ہے، ہمیں دکھائے کہ قرآن کی آیت محکم میں بیان نہیں وہی دعویٰ۔ اب محکم اور مشابہ کی آپ کے ذہن میں ہونا ضروری ہے کہ محکم جس کو کہتے ہیں یعنی جو اس کے الفاظ ہوں گے وہی دعویٰ اس میں کیا ہوگا، بات سمجھ آ گئی۔ اس کے علاوہ اور الفاظ نہیں، ہیلا بہانہ نہیں کہ یہ ایسے ہے یہ فلاں کہتا، اس کی ضرورت نہیں۔ محکم ہے تو بیانی دعویٰ موجود ہو محمد اللہ کے رسول ہے، محمد الرسول، محمد اللہ کے رسول، اللہ کی ذات ایک ہے، قل هو اللہ احد، یعنی اسی طرح بیانی ہی دعویٰ اس میں کیا ہو موجود۔ جب تک دعویٰ موجود نہیں ہوگا تو اب فریق مخالف کا موقف بھی ثابت ہے نہیں ہوگا، اور اس کا موقف اگر وہ خود اقرار کر لیتا ہے کہ ہمارا موقف یا ہمارا عقیدہ زن پر مبنی ہے تو پھر اس کی گفتگو کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وما لهم به من علم، پھر اس پر گفتگو کریں گے کہ تمہارا عقیدہ بدعت ہے یا شریعت، بات سمجھ آ گئی، پھر اس پر گفتگو کریں گے کیونکہ اس نے خود اس بات کا اقرار کر لیا کہ اس کا عقیدہ شریعت نہیں ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ بھئی یہ تم نے خود اپنایا ہے، خود بنایا ہے، کس اعتبار سے بنایا ہے، اب اس کی حقیقت کیا ہے، اب بات سمجھ آ گئی، تو اب اس کا رخ دوسرا ہو جائے۔ لیکن اگر وہ اپنے عقیدے کی وجہ سے فتویٰ سخت دیتا ہے، قطعی فتویٰ دیتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہے، دلیل بھی قطعی پیش کرے۔ تو اس میں بھی بریلوی سخت و گریباں ہے۔ خود احمد رضا کے اپنے فتوے مختلف ہیں۔ فتاوی رضیہ میں ایک جگہ پر لکھا ہے کہ ہمارا عقیدہ علم غیب ظنی ہے، اللہ کے نبی کو جو علم غیب تھا وہ ظنی تھا، حالانکہ یہ خود کی کفریہ بات ہے۔ اللہ کے نبی کا علم ظنی ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا علم قطعی ہوتا ہے کیونکہ وہی آتی ہے، یعنی اس بتانا یہ تھا کہ میرا عقیدہ ظنی ہے، ہاں تو پیش کیا کر دیا کہ اللہ کے نبی کا علم کیا ہے، ظنی ہے۔ استغفر اللہ، اللہ کے نبی کا علم ظنی ہوتا، اللہ کے نبی کا علم قطعی ہوتا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی۔ تو اب ایک طرف اس نے یہ کہا فتاوی رضیہ موجودہ عبارت کہ اللہ کے نبی کا علم یا یہ عقیدہ ظن پر مبنی ہے۔ دوسری صورت میں اس نے کہا کہ علم غیب کا ہمارا عقیدہ، علم غیب عطائی کا ہمارا عقیدہ کیا ہے، قطعی ہے۔ بات سمجھ آ گئی، یعنی اگر قطعی ہے تو اس کے لیے دلیل بھی کون سی دے گا، قطعی دے گا۔ یہ علم غیب میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا علم غیب پہ کس طرح گفتگو کریں گے، جیسے استعانت، آج ہمارا عنوان استعانت کا ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اب بات سمجھ آ گئی، اس میں اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو جو سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھیں۔ جاننا میں نے بتایا نا کہ غیبی طاقت سب سے پہلے ان کا موقف ہے کہ غیبی طاقت اللہ پاک نے ان کو عطا کر دی۔ اب غیبی طاقت کے لیے مدد کے انسان مدد مانگتا ہے جس کے پاس غیبی طاقت ہوتی ہے، اب مدد کے لیے اس کا سننا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے، تو جاننے کے لیے انہوں نے علم غیب کا عقیدہ اپنایا، اور اسی طریقے سے جاننے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے تو حاضر ناظر کا عقیدہ اپنایا۔ بات سمجھ آ گئی، اور اس کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے تو مختار کل کا عقیدہ اپنایا۔ بات سمجھ آ گئی، اور اسی طریقے سے کہ نبوت جو ہے اس کو انسان کے لیے محال سمجھتے ہوئے انہوں نے نور و بشر کا عقیدہ اپنایا۔
طاقت کا ہونا، جس کے پاس ہر چیز پر اس کا اختیار ہو، مختار کل، ہر چیز کے لیے کیا ہو، اختیار رکھتا، یعنی اس کو مافوق الاسباب بھی کیا ہو، مدد کی طاقت ہو، اختیار ہو، جو چاہے اپنے اختیار سے کرے، مختار بات نہیں۔ یہ سارے عقیدے اسی پر مناسب، یعنی پہلی طاقت، اور اسی سے کیا ہے آگے ان سے مدد مانگنا، اور اس کی صورت میں نہیں آنا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی سے گفتگو ہو گئی تو اس نے کہا کہ آپ اولیاء انبیاء سے مدد نہیں مانگتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانگتے؟ آپ بتائیں گے تو ہم مانگیں گے، بتانا آپ کا کام ہے۔ میں نے کہا آپ بتائیں ہم کون سی مدد اولیاء انبیاء سے مانگیں؟ جو آپ کہیں گے وہی مانگیں گے، بتانا آپ کا کام ہے۔ کہتا کیسے نہیں آپ کو سمجھ آیا؟ میں نے کہا دیکھو پہلے آپ متعین کرو، ایک آدمی بیمار ہے، بیمار کو ڈاکٹر تک لے جانا، یہ مدد اولیاء انبیاء سے مانگے، اور ڈاکٹر کا بیمار کو گولی دے دینا، یہ مدد اولیاء انبیاء سے مانگے۔ اگر آپ کہتے ہیں یہ مدد مانگے تو میں تو اپنے استاد سے یہ مدد نہیں مانگتا ہوں، اس لیے کہ گستاخی لازم آتی ہے۔ کبھی کسی نے اپنے استاد کو کہا کہ مجھے پانی پلا دو، مجھے فلاں کام کر کے دے دو، کیونکہ اس سے گستاخی لازم آتی ہے، جو استاد کی شان کے خلاف۔ میں نے کہا اگر تم یہ مدد مانگتے ہو تو اس سے تو گستاخی لازم آتی ہے۔ اور دوسری کون سی مدد ہے؟ اب بیمار کو وہاں تک تو لے گئے، اب اس کو شفا کا مل جانا، اب ہم ان سے وہ شفا والی مدد مانگے۔ اگر شفا والی مدد مانگتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ اب کون سی مدد ہے، کہ ما فوق الاسباب مدد یا ما تحت الاسباب مدد؟ یعنی ہم نے ما فوق الاسباب کی بات ہی نہیں کی، اور سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی ہم ان سے مدد مانگے کون سی؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ مدد یعنی شفا والی مدد، تو میں دیکھتا ہوں کہ جن سے آپ مدد مانگ رہے ہیں وہ خود بیمار ہوتے ہیں، اور جو خود بیمار ہوتا ہے وہ دوسرے کی مدد ہے۔ یعنی اگر اس کے پاس طاقت ہوتی تو خود بیمار ہی نہ ہوتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ اس کے پاس ما فوق الاسباب مدد کی طاقت ہے، نہیں ہے کہ وہ خود بیمار ہو رہا ہے، اس میں پریشانی آ رہی ہے، تکلیف آ رہی ہے۔ اب جب اس کے پاس ما فوق الاسباب مدد کی طاقت نہیں، اور یہ بریلی میں خود بھی لکھا ہے ما فوق الاسباب کسی سے مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جب ما فوق الاسباب مدد مانگنا شرک ہے تو اب رہ گئی ما تحت الاسباب مدد، ما تحت الاسباب مدد مانگنا گستاخی ہے۔ اب جن سے تم مدد مانگ رہے ہو وہ ما فوق الاسباب کیا، وہ تو ما تحت الاسباب مدد کرنے کی طاقت بھی رکھتے نہیں ہے۔ اب ان سے ما فوق الاسباب مدد تو درکنار، ان سے تو ما تحت الاسباب مدد بھی مانگی جا سکتی نہیں ہے۔ اب جو مدد ایک چھوٹا سا بچہ کر سکتا ہے اب وہ اولیاء انبیاء نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے پاس اب وہ طاقت رہی نہیں جو سبب کے تھا۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے نہ تو ما فوق الاسباب مدد ان سے مانگی جا سکتی ہے، نہ ما تحت الاسباب مدد۔ ایک بات اگر آپ ولی سے مدد مانگنے میں گستاخی ما فوق الاسباب مدد ان سے ما تحت الاسباب مدد نہیں مانگی جاتی۔ نہیں سمجھے آپ؟ اللہ رب العالمین سے کبھی کسی نے ما تحت الاسباب مدد مانگی؟ ما فوق الاسباب مانگتے ہیں، یعنی جہاں سبب نہیں ہوتا وہاں مدد مانگی جاتی ہے، جہاں سبب موجود ہوتا ہے وہاں کوئی مدد نہیں مانگتا۔ یا آپس میں ایک دوسرے سے مدد مانگ لیتے ہیں کہ وہ فلاں آدمی میری مدد کر۔ اللہ رب العالمین سے تو مدد مانگی وہاں جاتی ہے کہ جہاں کیا ہے سبب ہی نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، مدد مانگنا عبادت ہے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرنا کیا ہے؟ تو کون سی مدد مانگنا عبادت ہے؟ ما فوق الاسباب۔ ما فوق الاسباب مدد یہاں بھی کسی اور سے مانگی جائے گی تو عبادت ہے، اور یہ شرک ہے کسی اور کی عبادت، جب کسی اور کی عبادت کی جائے گی تو شرک لازم آئے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ نساء میں 2 مرتبہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ مشرک کے لیے معافی نہیں ہے، اس کے علاوہ بخشش نہیں ہے، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اللہ رب العالمین معاف کرے گا۔ بنیاد میں نے آپ کو شاید پڑھایا تھا کہ 2 آدمی ایسے ہیں کہ جن کے لیے جب تک دنیا میں وہ کفر چھوڑ کر اسلام قبول نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی بھی معافی نہیں ہوتی۔ ایک مشرک اور ایک کافر، بتایا تھا آیات کے اعتبار سے۔ تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھی ہے، جب ایک آدمی شرک کرتا ہے تو اب مشرک کے لیے تو مغفرت ہی معافی ہی نہیں۔
اب بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے مدد کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس تعین کے ساتھ پھر آدمی کیا کر سکتا ہے؟ جب بھی وہ بتائیں گے تو ہم سب سے پہلے یہی سوال کریں گے، آپ تعین کریں۔ جب وہ تعین کریں گے تو اس سے مسئلہ بالکل آسان ہے۔